تطہیر کا کمال ہے پیکر بطول کا، حیدر کے ماں سوا نہیں ہم سر بطول کا۔ تطہیر کا کمال ہے پیکر بطول کا، حیدر کی ماں سوا نہیں ہم سر بطول کا۔ ہم منبع علوم خدا گھر بطول کا، رکھتی تھی فضا علم سمندر بطول کا۔ خیرات لے کے روٹیاں کہتے تھے اہل عرش، خیرات لے کے روٹیاں کہتے تھے اہل عرش، لائق سرود ملک در بطول کا۔ ہو کر شہید تشنہ دہن کربلا میں بھی، ہو کر شہید تشنہ دہن کربلا میں بھی، جنہیں خدا بچاتا ہے دلبر بطول کا۔ نور نبی کے نقش تو 12 بنے مگر، نور نبی کے نقش تو 12 بنے مگر، ایک بن سکا نہ نقش مقرر بطول کا۔ نور نبی کے نقش تو 12 بنے مگر، ایک بن سکا نہ نقش مقرر بطول کا۔ یا رب مجھے بھی جلد بنا زائر حسین، یا رب مجھے بھی جلد بنا زائر حسین، کرتا ہے بس دعا یہ سخنور بطول کا، کرتا ہے بس دعا یہ سخنور بطول کا۔ بسم اللہ ہم نے جب بھی زباں سے ادا کیا، بسم اللہ ہم نے جب بھی زباں سے ادا کیا، دیکھا ہے باق نقطے میں ہم سر بطول کا، دیکھا ہے باق نقطے میں ہم سر بطول کا۔ تسبیح پڑھنے آنکھوں کو ہم نے کیا جو بند، تسبیح پڑھنے آنکھوں کو ہم نے کیا جو بند، ذہنوں میں آیا روح منور بطول کا۔ صبح ازل سے شان قیامت تلک کاظم، صبح ازل سے شان قیامت تلک کاظم، ہے نہ ہوا نہ ہوئے گا ہم سر بطول کا، ہے نہ ہوا نہ ہوئے گا ہم سر بطول کا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائے تھے، سردار اہلیہ سردار حسین بنت زوہر حسین صاحب کی روح کو وصال ثواب فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور ایک دعا کی حق کی التماس ہے، ایک صاحب عدنان جن کا نام ہے، وہ بہت سخت بیمار ہیں، آپ دعا فرمائیں کہ پروردگار محمد والے محمد اور بیمار کربلا مستقال میں سب سے ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مرحمت فرمائے، اور اختر صاحب بیمار ہیں ان کے لیے دعا فرمائے، اور ہمارے عاطف صاحب کی اہلیہ مسلسل بیمار چل رہی ہیں، اب کافی بہتر ہیں، ان کے لیے آپ دعا فرمائے کہ اللہ محمد والے محمد ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ مرحمت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، المخاطب بطٰہٰ و یاسین، الملقب برحمت للعالمین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِیرًا۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اے بیت، اللہ نے تم سے ہر قسم کے رزق کو دور رکھا ہے، اتنی طاہر رکھا ہے جو حد سے طہارت ہے۔ آج 11ویں امام
امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کا دن تھا، اور اس سلسلے میں انشاءاللہ سیٹرڈے کو 8:30 کو نماز ہوگی، جو نماز کا وقت ہے، اور اس کے بعد مخصوص جشن بھی منعقد ہوگا۔ آپ حضرات سے شرکت کی جماعت سے، اور جو لوگ بھی آ سکتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ جشن میں شرکت کی زحمت گوارا کریں۔ اور چونکہ آج دن تھا، اس لیے آج بھی یہ مجلس جو ہے، جو جمعرات کی ہوتی ہے، یہ مجلس نہیں بلکہ جشن ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت۔ اچھا، اس لیے کہ ایک خصوصیت آج کے دن کو یہ بھی مل گئی ہے کہ ہمارے یہاں جب آپ کتاب کو کھولیں گے مفاتیح کو، تو اس میں آپ کو ملے گا کہ تمام اماموں کی طرف ایک دن منسوب ہے۔ کچھ دن جیسے مثلا سیٹرڈے ہے، وہ سرکار دو عالم کی طرف منسوب ہے، اور اس دن سرکار دو عالم کی زیارت پڑھی جاتی ہے حفاظت کے لیے اپنی، اور بہت برکت ہے اس کی۔ بلکہ اس میں ایک جملہ سب 14 معصوم کی زیارت میں بار بار آتا ہے کہ آپ بہترین مہمان نواز ہیں، انا ضیفک و جارک، میں آپ کے پیچھے پیچھے چلنے والا ہوں اور آپ کا مہمان ہوں، اور آپ بہترین مہمانداری کرنے والے ہیں۔ آج کا دن آپ میرا ایسا گزارے جیسے میں آپ کا مہمان ہوں۔ تو روزانہ اس زیارت کو صبح جس وقت بھی ہو سکے آدمی پڑھے، تو اس میں مثلا سنڈے ہے، وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، اور کیا کہتے ہیں منڈے ہے، دوشنبہ، وہ منڈے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ خالی آج سنڈے مولا کائنات اور جناب فاطمہ زہرا دونوں کی زیارت ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد ٹیوزڈے ہے، اسی طریقے سے چوتھے امام کی طرف ہے۔ لیکن اتفاق کی بات کہ آج کی تاریخ کو ایک برکت یہ بھی حاصل ہے کہ جمعے کے دن تو امام زمانہ کا ہے، لیکن جمعرات تھرسڈے جو ہے وہ 11ویں امام کی زیارت پڑھی جاتی ہے، آپ کی طرف منسوب ہے، اور آپ کا دن تھا آج۔ تو اس لحاظ سے تو آپ کی زیارت پڑھی جاتی ہے، آپ کا دن ہے، آپ کی طرف منسوب ہے، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ کے تذکرے کا دن ہے۔ تو اتفاق، اس نے اتفاق کہتے ہیں اس کو، کہ آج 11ویں امام کی ولادت بھی پڑھی اور جمعرات بھی پڑھ گئی، اس لیے برکت ہی برکت ہے کہ انہیں کا دن تھا۔ اور یہ ہمارے آئین معصومین کا تذکرہ، ہم امامیہ کہلاتے ہیں، امام کا تذکرہ کرتے ہیں، یعنی یہ 12 امام کو ماننے والے ہیں۔ اس لیے کہ انسان اس دنیا کے اندر جو آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ وہ امام اور نبی کی اور اللہ کی معرفت کو حاصل کر کے اپنے کو بنائے۔ دیکھیے ایک چیز ہے، ذرا سا تھوڑی سی علمی بات، زیادہ علمی، ورنہ میں عموماً جہالت کی باتیں نہیں کرتا ہوں آپ کی بات، یہ نہیں کہوں کہ علمی ہے، سر تھوڑا سا گہری بات ہے کہ انسان کے دل میں ایمان کیا ہے؟ ایمان ایک کیفیت کا نام ہے۔ کیفیت آپ جانتے ہیں، کیفیت وہ ہے جو دل پر اور دماغ پر آدمی کی طاری ہوتی ہے۔ وہ ایمان ایک کیفیت پیدا کرتا ہے آدمی کے اندر۔ کیف مانے کیسا، وہ کیفیت آدمی کی بدلتی ہے۔ کچھ دیکھتا ہے تو ایک اندر سے کیفیت بنتی ہے، کچھ سنتا ہے آدمی تو اس کے اندر سے کیفیت بدلتی ہے، جو بولتا ہے اس کے اندر کی کیفیت بدلتی ہے۔ تو وہ کیفیت جو ہے وہ انسان کے نفس کو بناتی ہے۔ اس کا ایمان سے بڑا گہرا ربط ہے، بلکہ ایمان نہیں کہتے، ایمان تو یقین سے بھی بڑی چیز ہے۔ اور وہ کیفیت پر انسان جب تک کنٹرول نہیں کرے گا، توجہ کو محتاج ہوں آپ کی، جب تک اس کیفیت پہ آدمی کنٹرول نہیں کرے گا، اس کا نفس اور اس کا دل اور دماغ پاک و پاکیزہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی آدمی جو ہے تو اس کی کیفیت ہوتی ہے، غم ہو ایک کیفیت، خوشی ہو ایک کیفیت ہے، علم ہو ایک کیفیت، اور جب وہ کیفیت کے خانے میں وہ چیز چلی جاتی ہے تب جا کے وہ چیز آدمی کے دل میں اترتی ہے۔ میں اس کی 2-3 مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں کہ جب آپ کوئی چیز سیکھتے ہیں تو شروع آپ کو وہ خراب لگتی ہے، لیکن جب سیکھ جاتے ہیں تو پھر اچھی لگنے لگتی ہے، تو وہ ڈر نکل جاتا ہے۔ تو وہ کیفیت، مثلا ایک آدمی پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن گیا، تو اس نے 12 سال یا 11 سال کالج میں پڑھا، اس کے بعد اس نے 5 سال تک ڈاکٹری میں سرچ کیے، ایک 17 ایئر تو ہو گئے تقریباً، رکھیے 17-20 ایئر۔
تو کیا وہ جب وہ اس میں 17 ایئرس یا 20 ایئرس میں پڑھ کے جب وہ ایک اچھا ڈاکٹر بن کے نکلا تو اب وہ ایک مرتبہ وہ مریض کو دیکھتا ہے، 1 منٹ بتا دیتا ہے اس کو یہ بیماری ہے، مریض کو ایک مرتبہ آلہ لگاتا ہے کہ اس کو یہ بیماری ہے، کہتے ہیں کہ یہ دوا دینی چاہیے. اب وہ جب کمپیوٹر کی طرح ہو گیا تو کیا جب وہ پڑھ رہا تھا رٹ رہا تھا کہ اتنی اگر ہارٹ بیٹنگ ہو تو یہ ہوگا، اور اتنی اگر نفس کی بیٹنگ ہو تو یہ ہوگا، اور اگر چہرے کا رنگ ہو تو یہ ہوگا، کتنا رٹا ہوتا اور کتنے دنوں میں یاد کیا تھا. یہاں جب ڈاکٹر بن گیا ہاتھ رکھا ہو سمجھ گیا، آلہ رکھا ہو سمجھ گیا، چہرہ دیکھا ہو سمجھ گیا. یہ کیسے ہو گیا؟ اس لیے کہ علم نام ہے. تو 17 سال کا کوئی آدمی کسی کے ہارٹ پر آلہ رکھ کر یہ نہیں سوچتا ہاں میں نے یہ پڑھا تھا 1917 میں اس کتاب میں اور یہ پڑھا تھا، ایسے تو نہیں سوچتا. تو بھائی یہ پورا علم پڑھتے پڑھتے کیفیت پیدا کر دیتا ہے جو اس کے علم کہلاتا ہے. توجہ فرمائے آپ نے. ایک اور مثال دے دوں تھوڑا سا اپنے عام مثال. گاڑی چلایا میں نے بھی سیکھی، آپ نے بھی سیکھی. شروع کیا تھا ریڈ لائٹ پر بھی تھوڑا سوچ رہے ہیں، ریڈ یا گرین تو نہیں ہے، انڈیکیٹر دے تو سوچ رہے ہیں گردن ادھر بھی جا رہی ہے نا بھائی. ذرا انڈیکیٹر سے وہ پانی برس گیا تو معلوم ہے 2 منٹ کے بعد یاد آیا کہ وائپر بھی کھولنا ہے. یعنی ہر چیز کو غور کر کے سوچ کے ایک دماغ پر پریشر ہے. لیکن جب آپ نے 1-2 سال تک گاڑی چلا لی تو اب اس کے بعد سے معلوم ہوا کہ آپ بات کر رہے ہیں مولانا کے منہ کے، گاڑی بھی چلا رہے ہیں، انڈیکیٹر بھی دے رہے ہیں. کیا ہوا؟ وہ کیفیت پیدا ہو گئی. وہ چیز جو آپ کے لیے پریشان کن تھی وہ اب کیفیت میں داخل ہو گئی. جب کیفیت میں داخل ہو گئی تو ایسا آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی بڑی چیز تھی ہی نہیں. کیفیت میں داخل ہونے سے پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ بہت بڑی چیز ہے. تو وہ جب اندر کیفیت بن جاتی ہے آدمی کی تو وہ آدمی جو ہے وہ اصل وہ کیفیت کے بل پر اس چیز کو سیکھتا ہے. وہ بتاؤ بڑی ہوتے ہوتے کتنی سی رہ جاتی ہے. کہنے میں ایسی چھوٹی ہوتی کتنی بڑی ہوتی ہے تو وہ چھوٹی سی رہ جاتی ہے، دل کے اندر جا کے اپنی ایک دماغ میں جگہ بنا لیتی ہے. پھر آپ اسے ماہر ہو جا رہے، پھر 4 سال بعد گاڑی چلائے، 5 سال بعد چلا، جب چلا ہو گیا. ایسی دنیا کے ہر فن میں اسی طریقے جانتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ خالی آپ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، 14 موسم کا ذکر کرتے ہیں، کیا کسی کو یاد رہتی ہے؟ آپ باہر کھڑے ہو کے پوچھے کیا کسی کو مجلس یاد ہے؟ 2 مہینہ مجلس سنی آپ نے، کیا کسی کو یاد ہے؟ ارے بھائی کسی کو کوئی علم یاد نہیں رہتا. اس سے ولایت اہل بیت کی کیفیت بنتی ہے. وہ کیفیت مقصد ہوتی ہے کہ اب اگر آپ اس سے کہیے تو وہ اہل بیت کے نام پر بھی غلطی کرنے کو تیار نہیں ہے. اہل بیت کے نام کو چھوڑ کر اپنے کو بیچنے کو تیار نہیں ہوتا کوئی. اہل بیت کے نام پر جو شیلا ہوتا ہے یہ جو اس کی کیفیت بنی ہے یہ بیان کا مقصد ہوتا ہے، بیان کا رٹانا مقصد نہیں ہوتا. یہ کیف ہے. اتفاق کی بات ہے کہ کیف کی عدد بھی اگر آپ جوڑیں تو کاف کے 20 اور یہ کے 10 اور فیق کے 80 ملا کر 110 بنتے ہیں جو مولا علی کے عدد. اور جو کیا آپ نے یہ آدمی ولایت کی کیفیت انسان جو عمل کرتا ہے اس کی کیفیت بنتی ہے. میری سننے والی کیفیت بنے گی. تو بہرحال تو یہ ہمارے 11 امام کی تو ہمارے آئمہ معصومین کا تذکرہ، ان کی زندگی، ان کی حیات، ان کا اٹھنا بیٹھنا یہ ہمارے بچوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے. جب تک ہم ان کے تذکرے سے کسی ذکر کو نہیں جوڑیں گے وہ ذکر ہمیشہ نامکمل رہے گا. اور جو کیا آپ نے یہ دنیا یہ کسی مذہب میں، اس لیے ہر مذہب کمپیوٹرائز ہے. بس ہر مذہب کمپیوٹرائز ہے. اس مذہب میں کوئی کیفیت نہیں. وہ قانون تو جی رہا ہے لیکن کوئی کیفیت نہیں ہے اس کے پاس. کسی مذہب کا آپ بتائیے، آپ مجھے بتائیں کیا جناب عیسیٰ کا تذکرہ کہ عیسائی اتنے دنیا کے اندر ہے، اتنا ہوتا ہے شب جمعہ اور جمعرات، اور گھر میں بھی کچھ ہو گیا تو قصیدہ، اور وہاں بھی ہوا تو نہ ہو، وہاں بھی ہو 2 مہینے 8 دن مجلس، رمضان میں مجلس اور رجب میں یہ. کیا دنیا میں کوئی مذہب ایسا ہے کہ جو اپنے کیا کہتے ہیں رہبر کا اور اپنے رہبروں کا اتنا تذکرہ کرتا ہو؟ نہیں ملے گا آپ کو. کوئی اپنے رہبروں کا اتنا تذکرہ نہیں کرتا. حتیٰ کہ خود مسلمان سرکار دو عالم کو اتنا تذکرہ نہیں کرتے ہے نا. تو اسی لیے ان کے پاس سب کچھ ہے، وہ کیفیت نہیں ہے جو ہمارے پاس. تو یہ تذکرہ ہمارے بچوں کو بناتا ہے، ہمارے بچوں کو مضبوط کرتا ہے اندر سے آنا اور اس میں جانا. تو 11 امام کی تذکرہ کہ آپ کا لقب عسکری تھا، آپ کا نام حسن تھا. حسن کے معنی ہوتے ہیں خوبصورت، حسن کے نام معنی ہوتے ہیں ایلیگنٹ، حسن کے معنی ہوتے ہیں اچھا، حسن کے معنی ہوتے ہیں بیوٹیفل. اگر چہرہ بھی خوبصورت ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ وجہ حسن، یہ جو چہرہ ہے یہ خوبصورت ہے. عربی میں حسن معنی اسی سے آپ نے حسین بنایا ہے. حسین بھی ہے، حسن بھی ہے، وہ خوبصورت ہے. اگر مکان بھی اچھا ہے تو لہٰذا مکان حسن، یہ بہت اچھا. زین کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں. زین معنی اچھا، لیکن حسن کے معنی بہت خوبصورت، بالکل پرفیکٹ، ہر اعتبار سے اچھا. حسن اسی سے ہے.
उसी से एहसान है। खूबसूरती के माने ये अच्छा भी है, एहसान करना किसी के साथ, वो भी हसन से, यानी किसी के साथ अच्छाई करना। जब इमाम के पास एक आदमी इमाम के पास एक आदमी आया और बैठा हुआ था, उसने कहा मैं तो यही दुआ करता हूँ कि मुझे दुनिया न मिले आखिरत मिले, मैं दुनिया में बुरा चाहता हूँ, परेशान रहो कोई बात नहीं, बीमारी मुझे मिले, मुझे सेहत न मिले, मुझे कमजोरी मिले, मजबूती न मिले, मुझे गरीबी मिले, मुझे अमीरी न मिले। तो छठे इमाम अलैहिस्सलाम ने मना किया, कहा नहीं ये मत करे, इसलिए तू कौन होता है अपने नफ्स के लिए फैसला करने वाला, बल्कि जो अल्लाह तुझको आखिरत की अच्छाई दे सकता है वही दुनिया की अच्छाई भी दे सकता है आखिरत की अच्छाई के साथ। बीच में एक बात आगे करते हूँ, इसीलिए जो आप हज में बकरा ज़बह करते हैं, इसकी इल्लत यही बताई गई रवायतों के अंदर, ताकि अंदर जो नफ्स अम्मारा है, तकब्बुर करने वाला नफ्स है, वो टूट जाए। ये क्या मतलब ये है कि अभी तक तो ये था कि मच्छर को नहीं मार सकते हज में, अभी तक ये था कि घास नहीं उखाड़ सकते, अभी तक तो ये था कि हज के अंदर एक खुजा नहीं सकते, एक मक्खी बैठ जाए तो हड़का नहीं सकते, इतने पाकीज़ा हो गए थे किसी को अजियत नहीं दे सकते। अब आगे बकरा इसलिए ज़बह कराया जा रहा है कि तुम्हें दिल में ये ख्याल पैदा ना हो जाए हमने तो जो किया वो अल्लाह के लिए किया, हम बड़े अल्लाह वाले हैं। कहानी जहाँ मच्छर भी नहीं मार सकते थे वो भी अल्लाह के लिए था, अब बकरा ज़बह करो ताकि मालूम हो कि अपने नफ्स के लिए तुम फैसला नहीं कर सकते, बल्कि तुमको अल्लाह के फैसले पर राजी रहने की आदत पड़नी चाहिए। बात समझ में आएगी नहीं? ये उसकी इल्लत उलमाए किराम ने लिखी है और किताबों में है जिसमें में, ठीक है। और अब तुमको इमाम ने फरमाया ये क्यों कहता है, बल्कि तूने क्या कुरान की आयत नहीं पढ़ी कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना और फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार, बल्कि दुनिया में ही मांग जो अल्लाह आखिरत में दे सकता है, दुनिया भी अच्छी बना सकता है, तो उससे दुआ कर कि परवरदिगार मेरी दुनिया भी अच्छी बना दे और आखिरत भी अच्छी बना दे। ये नहीं है कि दुनिया में नहीं, औलाद नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए, बस ये है कि दौलत अच्छी चीज है, लालच बुरी चीज है। दौलत अच्छी चीज है, हवस बुरी चीज है। तो मुझे फरमा देते हैं, दौलत अच्छी चीज है, तकब्बुर बुरी चीज है। दौलत अच्छी चीज है, कंजूसी बुरी चीज है। तो दौलत कुछ थोड़ी बुरी चीज है, आदमी उस बात में पैदा। इमाम ने फरमाया जिसका कुरान के रब्बना आते ना फिर दुनिया हसना फिर आखिरत हसना फिर अज़ाबन नार, पर दुनिया में भी मुझे अच्छा है ताकत और आखिरत में भी क्यों यहाँ पे। बल्कि इसका तर्जुमा आप यूँ कर लीजिए कि परवरदिगार छोटी है से कर लीजिए, परवरदिगार मुझे दुनिया में भी हंसना आता कर हंसता रहूँ, आखिरत में हंसना आता है वहाँ भी हंसता रहूँ, ये भी तर्जुमा हुआ। तो इसलिए दुनिया और आखिरत दोनों अलग नहीं। तो हमारे और भी बहुत से लफ्ज़ तो उसमें कुरान में है कि अल्लाह तुमसे क्या चाहता है, कहा कि अल्लाह ने पैदा क्यों किया, पैदाइश का मकसद ही अल्लाह ये बता रहा है कि हमने तुमको इसलिए पैदा किया है। बात हसन पे चल रही है लफ्ज़ पे, इसलिए कि मैं अक्सर ये जुमला पढ़ता हूँ कि जब आप इमाम का नाम इतना खूबसूरत है लिखने के एतबार से भी, कि जैसे मालूम होता है कि लौकिक है, एक हार है, कि अगर आप ऊपर से इमाम के नाम पे चलें तो उधर भी दूसरा आपको जो है वो हसन नजर आएगा, पहले इमाम मौला अली और दूसरे हसन अलैहिस्सलाम, और नीचे से आप चलें अगर तो आखिरी इमाम के बाद आपको हसन नजर आएगा। तो ऊपर से भी सेकंड हसन और इधर से भी सेकंड हसन है, हर तरफ खूबसूरती खूबसूरत है, यहाँ की बुराई का सवाल नहीं पैदा होता है ना भाई। वहाँ हसन मुश्तबा, यहाँ हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। तो अब जब गौर कीजिए तो कहा हसन, कहा हाँ हसन के माने खूबसूरत। तो अल्लाह के कुरान में क्या कहता है, हमने तुमको इसलिए पैदा किया कि लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ये भी एहसन जो हसन से निकला है कि हमने तुमको इसलिए पैदा किया कि हम ये देखें कि तुमने बेहतरीन अमल हसन कौन अंजाम देता है। मालूम है कि आदमी इसलिए नहीं पैदा हुआ कि अमल करे, का अमल खूबसूरत अमल कौन अंजाम देता है, हसीन अमल कौन अंजाम देता है, हसन अमल कौन अंजाम देता है। अब अल्लाह ने लफ्ज़ हसन इसलिए रखा, हसन अस्करी, कि अल्लाह कह रहा है साफ खूबसूरत, कोई बुरी चीज़ भी तो खूबसूरत हो सकती है, कोई शराब की बोतल खूबसूरत बना ले, कोई अल्लाह ने हसन क्या ये बता दिया कि अगर गुनाह से ताल्लुक है किसी चीज़ का तो वो जितनी अच्छी बनाई जाए वो हसन नहीं हो सकती। हमने तो पैदा किया है अमल हसन के लिए, यानी अमल हसन हुआ है जिसका ताल्लुक अल्लाह से है। रब्बना आतिना हसना क्या मतलब, अल्लाह की अता की हुई दुनिया। ये अल्लाह कह रहा है लियब्लुवकुम इम्तिहान अय्युकुम अहसनु अमला,
اور ایک جگہ اور کیا کر رہا ہے, حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کیا عمل حسن کا بدلہ بغیر عمل حسن کے ہو سکتا ہے؟ دیکھ رہے ہیں آپ قرآن کسی جگہ حسن آیا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ تمہارے عمل کو حسن بنا دے. اور ایک خوبصورت قصہ بھی قرآن نے بیان کیا, اس کو اللہ نے کہا کہ یہ بھائی قرآن مجید میں ایک سورے کو اللہ کہتا ہے 12ویں پارے میں اللہ کیا کہتا ہے, کیا فرما رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ یہ قصہ تو ہے لیکن یہ حسن قصہ ہے, خوبصورت قصہ ہے, اس میں بڑا خوبصورت ہے, مزہ بہت آتا ہے. کہا کون سا؟ کہا کہ سورہ یوسف جب شروع ہوا تو سورہ یوسف میں چونکہ حسن کی بات تھی تو قرآن کہتا ہے احسن القصص, جتنے قصے بیان ہوئے ہیں دنیا کے اندر ان میں سب سے حسن اور حسین قصہ جو ہے وہ یوسف کا قصہ ہے جو میں اس بارے میں بیان کر رہا ہوں. تو اللہ نے کہاں کہاں لفظ حسن استعمال کیا ہے قرآن مجید کے اندر, اور جو فرمایا آپ نے, تو حسن کے معنی خالی خوبصورت نہیں ہوتے, ورنہ اللہ یہ کہتا ہے کون اچھا عمل کرتا ہے اور ثواب کرتا ہے, اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ عمل حسن وہی ہو سکتا ہے جس میں آخرت سدھرے. عمل حسن وہ نہیں ہو سکتا جو جس سے برائی جائے. اب ایک جگہ اور استعمال کرتا ہے اللہ لفظ حسن سے ایک مشتق قرآن کے اندر, اور وہ بہت اہم ہے. کہا کہ دیکھو تم اللہ کے لیے شرک نہ کرنا, وبالوالدین احسانا, شرک نہ کرنا اور عمل حسن کرنا تو اپنے ماں باپ کے ساتھ کرنا. میں اکثر اس بات کو پڑھتا ہوں کہ جہاں اللہ نے ماں باپ کی اطاعت کی بات کی ہے اور ان سے سلوک کی بات کی ہے, فوراً یہ کہا ہے کہ دیکھو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, تاکید کر کے پھر شرک سے روک رہا ہے. اس کا مطلب کہ اتنی اطاعت کرو کہ وہ حد شرک سے قریب ہو جائے. اپنے ماں باپ کی اتنی خدمت کرو کہ ایسا معلوم ہو کہ تم شرک کے قریب نہیں, مشرک نہ بنو, بس اس کے علاوہ جتنی ہو سکے خدمت کرو, شرک نہ ہونے پائے. یہ ماں باپ کے ساتھ سلوک کی بات ہے. کہ یہ ہماری آپ کا لقب حسن ہے, پہلے حسن مجتبیٰ اور دوسرے حسن عسکری. تو آپ کا نام عسکری کی آپ کی 2 وجہ, بس یہ سے 2-3 باتیں وقت سے پہلے انشاءاللہ ختم ہوگی. آپ کو حسن عسکری آج سب سے بڑی آپ پر ذمہ داری یہ تھی کہ دیکھیے یہ امام وہ ہے کہ جس نے تفسیر بھی لکھی. ہمارے تفسیر عیاشی ہے اور دوسری تفسیریں ہیں, لیکن جو تفسیر اصل جو یعنی قرآن کی ڈیٹیلز جو بیان ہوئی ہیں وہ ہماری کیا تفسیر ہمارے 11ویں امام کی ہی تفسیر کہلاتی ہے. تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر کی بنیاد پر ہمارے مذہب کی تفسیریں ہیں. آپ نے تفسیر دی اس لیے کہ شاید میں نے 2 جمعرات پہلے پڑھا تو مجھے یاد آ رہا ہے, کیونکہ یہ 2 ذمہ داریاں ہمارے اس امام پر تھیں. اس لیے کہ اس امام کو یہ بات معلوم تھی کہ 12 کے بعد سلسلہ رک جائے گا اور کوئی دوسرا امام نہیں آنے والا ہے, تو اس امام کی حفاظت بھی ضروری تھی. اس لیے اگر امام اس روئے زمین پر نہیں ہوگا تو کائنات فنا ہو جائے گی. اگر امام اس روئے زمین پر نہیں ہوگا تو کائنات فنا ہو جائے گی. ایک معصوم کا اس روئے زمین پر رہنا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی دنیا کے اعتبار سے آپ دیکھ لیجیے, دنیا کے نظام کو سیٹ کرنے کے لیے ہر چیز کا ایک اوریجنل ایکویشن رہتا ہے. ایک اوریجنل ایکویشن رہتا ہے. میں بچوں کے لیے مثال دینا کوئی بڑی بات نہیں. مثلا آپ کے یہاں جو چلتا ہے, یہاں پر جو وزن ہوتا ہے وہ وزن ہوتا ہے امریکہ کے اندر پاؤنڈ کا وزن ہوتا ہے. ہمارے یہاں کلو ہے نا, یا گرام ہوتا ہے, کتنے گرام. لیکن جو چیز بھی آپ خریدتے ہیں وہ بالکل ایکوریٹ 1 kg نہیں ہوتی, 1 پاؤنڈ نہیں ہوتی. سونا بھی لے تو آپ کو وہ ایکوریٹ بالکل نہیں ہوتا 100% کہ آپ کو 10 گرام لے 10 گرام مل جائے. تھوڑا سا سوئی کی نوک کے برابر بھی تھی. خود وزن میں خود جس چیز میں تولا جاتا ہے, جس چیز میں وزن آپ کرتے ہیں, اس میں ہی سردی اور گرمی اور کیفیت کے اعتبار سے ہلکا سا کم زیادہ ہوتا رہتا ہے. چاہے پتھر ہو چاہے وہ الیکٹرانک ہو, اس کے اندر بھی کم زیادہ ہوتا ہے. تو اسی لیے دنیا نے یہ کیا کہ ایک گھڑی لندن میں رکھی, کہا کہ اب کوئی گھڑی لیکن ایک اوریجنل گھڑی رکھی جاتی ہے. ایک گھڑی فلاں جگہ رکھی گئی, ساری گھڑیاں اس سے ملی جائیں گی. کہا وہ اوریجنل وہ گھڑی رکھی گئی ہے کہ ہر گھڑی اس سے ریلیٹڈ رہے. یعنی ایک چیز ہونا ضروری ہے کہ جو مکمل رہے. اب فرانس کے اندر آپ جانتے ہیں, فرانس میں پیرس میں ایک جگہ بنی ہے آپ جانتے ہیں, جس میں تمام وزن جس کے اندر رکھے ہوئے ہیں, kg بھی رکھا ہوا ہے, پاؤنڈ بھی رکھا ہوا ہے اور اس کے اندر گرام بھی رکھا ہے. وہ تمام وزن اس خاص ایٹماسفیئر مینٹین کیا جاتا ہے کہ یہ اگر کبھی کوئی ایسی ضرورت پڑ جائے
کہ کوئی چیز بالکل ایکوریٹ دیکھنی پڑے تو اس سے ملا لی جائے، اگر اس سے مل رہی ہے تو ایکوریٹ کرنا نہیں، اس کا موسم اس کا سب کچھ جو ہے وہ اس کمرے کے اندر مینٹین کیا جاتا ہے کہ ایک چیز مکمل رہے، دوسری چیز کے اندر بہت سے بگڑنے کے امکانات ہیں، اس سے ملا کے دیکھا جائے گا۔ تو جب اللہ مخلوق کو پیدا کر رہا ہے تو جو اس کی اطاعت میں مکمل 100% ہے، اگر وہ زمین پر نہیں رہے گا تو نظام کائنات کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ صلوات بھیجیں محمد علیہ کم سے کم، یہ مثال مجھے تو اچھی نہیں لگی ہے، لیکن سمجھے کہ ہمارا اس کو ملا کر دیکھا جائے تو وہ ہے جو اس کی مکمل عبادت کر رہا ہے، اللہ کی مکمل اطاعت کر رہا ہے۔ تو ان پر ذمہ داری تھی کہ 12 امام کے علاوہ کوئی امام نہیں ہوتے۔ پیغمبر نے فرمایا سیکون بعدی 12 خلیفۃ کلہم من قریش یعملوا بالہدی ودین الحق۔ اہل سنت میں یہ کہ میرے بعد 12 میرے نائب ہوں گے، 12 خلیفۃ میرے خلیفہ ہوں گے جو ہدایت دیں گے سب کو دین حق کی طرف۔ تو اب ایک ذمہ داری وہ تھی، اور دوسری ذمہ داری یہ تھی کہ وہ بھی یہ بھی انہیں معلوم تھا کہ یہ اگر یہ بچے گا اور بچ کی غیبت میں جائے گا، قیامت تک اسے نہیں رہنا ہے۔ تو اب قرآن کی بھی حفاظت ضروری تھی تاکہ قرآن باقی رہے، اور قرآن میں جو چاہے منمانی تفسیر نہ کرنے پائے۔ تو امام نے 2 ذمہ داریاں ادا کی، ہمارے 11ویں امام نے۔ امام زمانہ کو محفوظ کر کے قرآن ناطق کو بچایا، اور تفسیر مکمل کر کے قرآن صامت کو بچایا۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ اور یہ تقلید والی حدیث ہے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو ہم لوگ جو تقلید کرتے ہیں، اس کی جو حدیث ہے کہ علماء کے لیے کہ مخالفا لہوا مطیعا لامر مولا للعوام ان یقلدوہ ہو، کہ جو منتہی الاعمال کے آخری پیج میں بھی جس کو شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ جو عالم اپنی خواہشات کی مخالفت کرتا ہو اور اپنے مولا کے امر کی اطاعت کرتا ہو، یعنی اللہ اور رسول کی، مقبل علی دنیا نہ ہو، اس کی تفسیر یہ بھی کی گئی کہ دنیا میں نہ ڈوبا ہوا ہو، محمد نے اس کی تفسیر لکھی ہے کہ دنیا میں تو اس کی تقلید کی جائے۔ یہ بھی جو حدیث ہے یہ ہمارے امام علیہ السلام سے منقول ہے، یہ حدیث امام حسن عسکری علیہ السلام ہے۔ صلوات بھیجیں محمد اور حسن کے مقابلے میں ہوتا ہے قبو، یعنی قبیح چیز، تو ان کے لیے حسن ہی حسن ہے، قبیح ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہو سکتا۔ میرا موضوع سے حسن سے میں بات تمام کر دوں، اور ایک بات اور آپ یاد رکھیں کہ حسن ایک ایسی چیز ہے کہ حسن میں نے کہا نا، قرآن میں اللہ نے کہا ہم نے عمل حسن کے اوپر پیدا کیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وبالوالدین احسانہ وہل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ سب حسن کی بات ہے۔ یہاں تک کہ حدیث بھی جو ہماری کیا 40 قسمیں ہیں، اس میں بھی حدیث کی الگ 40 قسمیں حدیث کی ہوتی ہیں، مثلا ہمارے کم سے کم اور حدیث کی قسمیں اس پر حدیث پرکھی جاتی ہے، یعنی جو رسول خدا کی حدیث ہے ہو سکتا ہے کہ مثلا اگر مکمل یہاں سے وہاں تک رسول سے لے کے راویوں کا سلسلہ 100% پرفیکٹ ہے تو وہ حدیث الگ قسم کی ہوتی ہے۔ کئی معلوم ہوا کہ راوی جو تھا بڑا مومن تھا لیکن بھول جایا کرتا تھا، وہ ہماری کی حدیث دوسری ہے۔ کوئی مومن تھا لیکن بھولتا تھا تو اس کے قول کا اعتبار نہیں ہوگا، وہ الگ قسم ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ مومن نہیں تھا، روایت کرنے والا اہل سنت تھا کسی اور کا، لیکن سچا بہت تھا، اس کی لائف دیکھی گئی، جو اس نے کہا بہرے احتیاط سے کہا، اس کی حدیث قبول کرتے ہیں، اس کی الگ قسم حدیث میں آ جاتی ہے۔ ایک آدمی بالکل غیر مسلم تھا لیکن وہ بالکل پرفیکٹ بات کرتا تھا، اس کی ایک الگ قسم آ جاتی ہے حدیث کی۔ ایک حدیث کی قسم یہ ہے کہ بھائی سب بات تھی، مومن تھا، سب کچھ تھا، اپنے علاقے میں حدیثیں کبھی کبھی جھوٹ بھی بول لیتا تھا، وہ حدیث الگ قسم میں آتی ہے۔ یہ الگ الگ قسمیں ہماری کیا، ایک ہے کہ تھوڑی دور تک تو آئی لیکن وہاں تک تو ٹھیک آئی لیکن اس کے بعد غائب ہو گیا، سلسلہ یہاں تک نہیں آیا، حدیث مقطوع ہو گئی، منقطع ہو گئی، یہ سب۔ لیکن 2 سلسلے 2 حدیثیں بہت عام 3 مانی جاتی ہیں۔ ایک تو سلسلۃ الذہب، یعنی جو بالکل جس کا سنہرا، ذہب کے معنی سونے کے ہوتے ہیں، اور سلسلہ کے معنی کنٹینیویشن، یعنی جس کا بالکل گولڈن کنٹینیویشن ہے، اس حدیث کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں۔ جیسے وہ لا الہ الا اللہ حسنین آخری معنی جو پڑھی جاتی ہے حدیث، وہ دوسری حدیث جو ہے وہ حدیث کہلاتی ہے تواتر۔ تواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنے راویوں نے اس کو کیا، جھوٹ یا سچے، مذہب غیر مذہب کیا، اس کو آدمی مانتے ہی، ہر جگہ سے جہاں دیکھا وہ بالکل پرفیکٹ ملی، وہ تواتر کہلاتی ہے۔ یعنی یہ خبر آپ کو لینی ہے، آپ یاد نکلے کہ صاحب فلاں واقعہ ہو گیا، آپ کو پتا ہے، مثلا اللہ سب کے مسائل کو بھی حل کرے کہ امیگریشن کے جو مسائل اور لوگوں کے چل رہے ہیں جو یہاں پر نان امیگرنٹ ہیں، اللہ حل کرے۔ اب آپ نے کسی نے ایک آدمی نے کہا آپ نہیں مانیں، لیکن آپ نے یہاں سنا، دوسرے نے کہا، کسی نے گھر گئے، کسی نے کہا حسینی میں گئے، کسی نے کہا آفس میں گئے، کسی نے کہا، تب اخبار ٹی وی کی ضرورت نہیں ہے،
ٹیلی فون پر کسی نے سنا آپ نے پاکستان میں نے اخبار میں پڑھا, اب آپ نے کوئی چیز معتبر نہیں دیکھی ابھی تک, لیکن اسی کہتے ہیں تواتر, اس طریقے سے خبر آ گئی تواتر کی طرف سے کہ اب یقین ہے کہ یہ کام ہو ہی گیا ہے, ایک ہی خبر رہ گیا تمہیں. تو تواتر اس میں ایک حدیث بھی اچھی کہلاتی ہے بیٹی, وہ حدیث بالکل خوبصورت ہوتی ہے اور ہر اعتبار اس کے کنڈیشن میں وہ حدیث حسن کہلاتی ہے. حدیث حسن خود ایک حدیث کی قسم ہے ہماری کی, یہ حدیث حسن ہے, یہ حدیث سلسلۃ الذہب ہے, یہ حدیث تواتر ہے. اتنے سلسلے سے صرف اس لفظ کو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, اتنا حسن سے سلسلہ جڑا ہوا ہے. اب میں دوسری جگہ پہ غور کرتا ہوں, یہاں تک کہ علامہ ہلی, چلیے بات اسی موضوع سے نہ آ کے امام حسن عسکری, علامہ ہلی کا نام جو تھا وہ حسن تھا, آپ کا نام خود جو تھا حسن بن یوسف مطہر ہلی, مطہر آپ کا لقب تھا. ہلے کیونکہ ہلے کے رہنے والے تھے اس لیے آپ کو علامہ ہلی کہتے جیسے پاکستانی ہندوستانی, لیکن آپ کا نام جو تھا وہ حسن تھا. جو ہے یہ پورا ایک نام ہے کہ ہمارے کیا سب اللہ نے حسن ہی حسن رکھی ہے, خوبصورت ہی خوبصورت رکھی ہے. ہماری کیا کسی قباحت اور برائی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے. اس لیے جب میں ایران گیا تو میں نے جملہ کہا, ارے بھائی, میں نے کہا بھائی واہ, یہاں کی تو درخت دیکھو تو خوبصورت, پہاڑ دیکھو تو کیا ناگرا فائل ہوگا اس کے مقابلے میں. وہاں جگہ جگہ آپ کو نظر آئیں گے شیراز میں, یہاں وہاں پہاڑ دیکھو تو خوبصورت, شہر دیکھو تو خوبصورت, اور آگے کیا کیا خوبصورت ہے وہ آپ خود سمجھ لیجیے. ایران کے اندر مجھے نمبر سے کہنے کی ضرورت نہیں. تو میں نے کہا سب مرد بھی دیکھے تو وہ بھی خوبصورت. تو میں نے کہا جب سب چیز خوبصورت تھی تو اللہ نے سب سے خوبصورت مذہب بھی اس قوم کو دے دیا. صلوات بھیجو محمد علیہ وسلم. بھائی آپ لاکھ میں کئی شیعہ بنے, لیکن بھائی شیعہ پہچانی تو بھائی جاتی ہے نا, پہچانی ایرانی سے شیعہ جاتی ہے. اور وہی میں تو بات پتہ نہیں کہاں سے اللہ جس کے خون میں دوسری جان دے اس کا شکر ہے کہ بات وہاں تک آ جاتی ہے. اب اپنی ذہانت اشاری کی بات کہیے کہ بات پھر آ کے تفصیل سے جڑ جاتی ہے. اور مولا کا کرم یہ ہے کہ ہم پھر ایران کا جو پائے تخت ہے اس کا نام بھی تہران ہے, کسی زبان کا ہو, اس کا اوریجن وہی ہے جو تطہیرہ کا لفظ ہے, جو طہارت کا لفظ ہے. صلوات بھیجو محمد علیہ وسلم. خدا کی ایک وہ ہے تہران, تو سے بھی لکھتے ہیں پیسے بھی لکھتے ہیں, وہ کہ ہے یہ پتہ نہیں کس زبان کا لفظ ہے, لیکن بہرحال میں ہمیشہ اسی لیے تو سے لکھتا ہوں اور زیادہ تر لکھا ہے کہ معلوم ہو جائے کہ وہ اس کے لفظ جو ہے وہ تطہیر اور طہارت سے ملتا ہے. خیر بہرحال یہاں تک بات آئی کہ یہ ہمارے امام کا دور تھا اس کا, اور اس میں دو بات تھی. ایک بات تھی قرآن بنانے والے بھی بہت نکل آئے تھے جو قرآن بنا رہے تھے, ہے نا. دیکھیے میں نے کہا نا قرآن بنا رہے آپ کا نام, میں دیکھیے یہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ آدمی اپنے خود خوبصورت رہے, چاہے وہ آج بات گاڑی ہو جائے کہ موضوع سے نہیں ہٹاؤں گا, خود حسن رہے. حدیث میں یہ ہے, سرکار فرماتے ہیں کہ اگر بال رکھو تو مان نکالو, بات حسن. اور جو مان نہیں نکالے گا اور بال رکھے گا, جوگیوں کے جیسے ہندوستانی جوگی ہوتے ہیں سائیں بابا, تو اللہ جہنم کی آگ سے اس کی مانگ نکالے گا. تم نے بال رکھا لیکن اس کا حق نہیں ادا کیا. شریعت میں یہ نہیں کہ آپ بالکل ہولو خفتو بنے رہیے, سر جھاڑ منہ پہاڑ جھاڑ جھوٹ چلے آ رہے ہیں, آپ کی کہیں جا رہی ہے, وہ کہیں جا رہا ہے, وہ کہیں جا رہا ہے, آپ چلے آ رہے. شریعت اس کو نہیں پسند کرتی. امام جب نماز کے لیے جا رہے تھے, کسی نے دیکھا صحابی نے بہت عمدہ کپڑا پہن ہے, کیا تلاش کریں, کہا سب سے اچھا کپڑا ہے وہ تلاش کر رہا ہوں, بہترین کپڑا. یہاں تک کہ جمعے کے لیے کہا گیا کہ ایک کپڑا مخصوص جمعے کی نماز کے لیے رکھو خوبصورت, کہ اسے جمعے میں پہن کے آؤ. سرکار اپنا ایک الگ سے کرتا اور کپڑا جمعے کے لیے رکھتے تھے. تو کہا کہ جب آؤ اللہ کے سامنے تو کنگھی کر کے آؤ, تیل لگا کے آؤ, خوبصورت ہو کے آؤ. الگ موضوع ہے اللہ اس لیے کہ اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ جمیل الجمال کو دوست رکھتا ہے. یہ نہیں کہ چلے آ رہے ہیں ایسے خود زینت عند کل مسجد, اے آدم کے اولادو جب کسی سجدہ کرنے آؤ تو زینت کرو. اور کچھ لوگ تو عجیب و غریب ملتے ہیں, ولایت میں آپ کو اٹھا دوں بہت خوش ہو گیا, عجیب و غریب ملتے ہیں, خود تو رہتے ہیں بالکل بے ہنگم. اب یہ لوگ بڑا اچھا ہے لکھنؤ کو اردو کے, خود تو رہیں گے بے ہنگم اور بیوی تلاش کریں گے بڑی خوبصورت. ان کی ایک ہی خود تو ان کا اپنا ہوش نہیں رہے گا, کبھی نہ آئینہ دیکھیں گے کیسے رہ رہے ہیں, لیکن بیوی تو اماں بھی پریشان, ابا بھی پریشان, چچا بھی پریشان, اور مولانا بھی پریشان کرتے ہیں. شرط کیا ہے, خوبصورت ہو مولانا. ارے بھائی خود بھی تو آپ کم سے کم ٹھیک سے رہیے. اس لیے جب آپ کی شادی ہو جائے گی تو اس کے بعد پیئر کہلاتا ہے. اور اللہ بھی کہتا ہے یہ اپنے قرآن میں کہ جب تم داخل ہوگے تو کچھ خوش قسمت ایسے بھی ہوں گے کہ اللہ کہے گا کہ تم اپنے میاں بیوی پیئر کے ساتھ دونوں جوڑے جنت میں داخل ہو جائے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ بیوی تو بیچارے ٹھیک سے رہ رہی ہے اور آپ کی ایک آستین سیدھی اور ایک آستین الٹی آپ چلے آ رہے ہیں. اچھا مصیبت ایک یہ ہے کہ مذہب کی دنیا کے اندر
सबसे ज़्यादा बदशकली नज़र आती है। हमारी एक भी बदकिस्मती क्या बताएं, यानी अगर अपना शादी कार्ड छापेंगे तो बड़ा खूबसूरत, अभी गवर्नमेंट के लिए कुछ छापना हो तो बड़ा खूबसूरत, और दुआ की किताब छापेंगे तो इतनी बदशकल के पढ़ने का दिल न चाहे। ये तो अब इधर कुछ ईरान के इनकलाब के बाद थोड़ा सा सब सिलसिला शुरू हुआ है। मालूम है अपने कोई छापेंगे कंपनी की का कैटलॉग तो बड़ा खूबसूरत, और जब मजहबी कोई दो कार्ड छापेंगे तो बड़ा बदशकल। ये होता है कि नहीं हमारे क्या? हाँ यही होता ही। अपना अगर कुछ मालूम हुआ शादी है तो साहब एक से एक खाना, घी ये हो, तेल ये हो, इस कंपनी का ये होना चाहिए, चावल ऐसा होना चाहिए। और जब मस्जिद में तबरुक दे रहे हैं, महफिल में तबरुक ताली बेच रहे हैं, हाँ चलेगा कोई बात नहीं है, शादी का भी चलेगा, घसीटा का भी चलेगा, ये भी चलेगा, सब चलेगा। तो अल्लाह भी वहाँ के बाद थोड़ा थोड़ा खिलाएगा, हम लोगों का बचा हुआ वहाँ पर कहेगा तुम्हारे लिए यही चलेगा, फिर जन्नत में सलावत भेज मोहम्मद। तो ये बता रहा हूँ मैं आपसे कि हर चीज़ अल्लाह ने कहा कि तुम हसीन बनाओ खूबसूरत। पैगम्बर अकरम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर जुमे को खास रखा गया है कि भाई नाखून काटिए बहरा। तो हमारा मजहब शुरू से आखिर तक हसन ही हसन है, खूब। और हसन वो है जो अल्लाह से मिला, वो खूबसूरत नहीं है जो अल्लाह से मुनक़ता हो जाए, चाहे जितना खूबसूरत जितना खूबसूरत। इसीलिए रवायतों में यह भी है कि जो आदमी अपनी बीवी को ज़्यादा चाहेगा अल्लाह आपको चाहने की तौफीक दे। मतलब चाहते तो सभी है मगर डर के, मैं चाह रहा हूँ बगैर डरे चाहे, डर के चाहने में क्या कमाल है, उन लोगों की बात नहीं कर कि जो आदमी अपनी बीवी को ज़्यादा चाहेगा अल्लाह हुरों के बदले में उसी बीवी को हसीन जमील बना के उसे जन्नत में साथ रहने के लिए देगा। डरना चाहिए। बोलते हैं मौलाना यहाँ तो मतलब मैं क्या छुटकारा शायद वहाँ मिल जाएगा, आपने वहाँ भी बीवी में पैसे लगा दिया, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो कहा कि जो आदमी यहाँ मोहब्बत करेगा, ये मैं आपको से उठा रहा हूँ, ज़्यादा खुश हो गया है मेरा बयान तो हुआ तक, इसलिए ये आप गौर कीजिए कि कहा जो आदमी यहाँ, इसलिए ये जो मसाइल हैं ठीक है हमारा डेलीगेशन हुआ नहीं हुआ क्या, तब अल्लाह ने जो किया बेहतर है करेगा, बेहतर है बात, लेकिन उन मसाइल की तरफ तवज्जो आपकी ज़रूरी है। इसमें यह भी है कि हम शादियाँ देर में करते हैं या अपने अहल वयाल का ख्याल नहीं रखते वगैरह वगैरह। और मैं अपनी ज़िंदगी में बयान करूँ कि कोई अमल मैं इसलिए नहीं करूँ माज़ल्लाह कि आप मुझे कहें, मतलब हफ्ते में 2 रोज़ा तो रखता ही नहीं, इसलिए नहीं कर रहा कि आपको बताऊँ, जब सब जानते हैं तो कौन सी बात है ना भाई। ज़्यादा आशुरा रोज़ पढ़ती हूँ, 1.25 घंटा लगता है, नमाज़ शब भी कोशिश करता हूँ हो जाए, सारी दुआएं जो कुछ होती हैं परेशानी आती है, लेकिन मैंने खुद अपनी ज़िंदगी के अंदर यकीन मानिए कि अपने अहल वयाल से खुश करने के बाद अल्लाह की रहमत नाज़िल होने का कोई अमल नहीं देखा है। ना मेरे बच्चों को लेकर निकल जाते चलो घूमने एक हफ्ते के लिए, अब कोई अमल काम नहीं कर रहा है, तो अल्लाह जो है वो रोज़ी में बहुत बरकत देता है, रहमत नाज़िल करता है। जो आदमी अपने अहल वयाल के साथ अच्छा सलूक करता है, ये खुद एक अमल में एक अच्छा अमल है। अपने बीवी बच्चों से मोहब्बत करूँ के साथ अच्छा सलूक। हदीस में ये है कि जैसे जैसे हदीस है ये कि जैसे जैसे पैसा बढ़ता चला जाए वैसे वैसे उनका स्टेटस भी बढ़ाते चले जाए, उनके ऊपर तंगी न करो। मौला अली ने इसकी संतान को अपनी वसीयत में ये फरमाया था कि बेटा हसन अपने अहल वयाल का ख्याल रखना, इसलिए कि 2 बातें आपने फरमाई थी उस वसीयतनामे में, बेटा हसन ये जो अहल वयाल हैं तुम्हारे, ये तुम्हारे कैदी हैं, तुम्हारी तरफ अपनी जरूरत में देखते हैं, इसलिए इनसे रहम करना, और ये तुम्हारे पर हैं जिनके जरिए से तुम दुनिया की तरक्की में प्रवास करते हो। एंड योर फैमिली इज योर विंग्स, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे पर है जिनके जरिए तुम प्रवास करते हो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो अगर आप परिंदे की तरह उड़ना चाहते हैं, इरबान ने कहा ना शाहीन कहा, अगर शाहीन बनना चाहते हैं तो कम से कम अहल वयाल के साथ अच्छा सलूक करें, और अगर सर्कस घोड़े होंगे तो लगाम पड़ेगी। फिर बात दूसरी, और आपका लक़ब जो है वो अस्करी, बस इसकी 2 वजह है। आपका जो मकाम था वो था सामर्रा। सामर्रा की वजह यह है कि वो बहुत खूबसूरत जगह है, मुझको भी मौला ने शरफ बख्शा है, सर्रा मन रहा, क्योंकि वो इतना खूबसूरत मकाम था। अभी जाएंगे तो आपको बड़ा हरियाली नजर आएगी वहाँ पर। सुरूर के माने होते हैं खुशी के, और राह के माने होते हैं देखने के। अरबी में रोयत हिलाल यानी चांद देखा। सर्रा मन रहा, जो देखा वो मसरूर हुआ, खुश हुआ। वो खूबसूरत मकाम था, उसका मुखफ़फ़ शाम है सामर्रा, जहाँ आप थे। लेकिन उसकी अस्करी की आपके ऊपर बड़ी मुसीबत थी, बड़ी अजीब थी, आपके दौर के बादशाह ने बड़ी मुसीबत आपसे की। तो उस पर तो 2 वजह, एक वजह ये लिखी है कि चूंकि आप मकाम अस्कर में रहते थे, तो अब ये बात तय है कि जितने भी उस वक्त के बादशाह थे, जिहालत के दौरा ना होता तो उन्हें मानते ही कौन। लेकिन जब इल्मी ज़रूरत पड़ती थी
تو وہ ہمیشہ جو لوگ علماء ہوتے تھے جو گوشے میں رہتے تھے کوئی مسئلہ ہو جائے فقہ کا سائنس کا کسی قسم کا تو وہ کہتے تھے انہیں کے پاس چلو. تو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عسکری محلہ عسکر میں کچھ لوگ نام چھپاتے تھے کہ اتنا کہ چونکہ آپ اس محلے میں رہتے تھے اس کا نام تھا محلہ عسکر. عسکر مانے لشکر کے ہیں, عسکر کے مانے لشکر کے ہوتے ہیں, عسکری طاقت لشکری طاقت. تو اس لیے آپ کو عسکری آپ مشہور ہو گئے اور آپ کا لقب ہو گیا حسن عسکری. ایک وجہ یہ لکھ تو وہی آپ کے عسکری انشاءاللہ. اور جو آپ کے اقوال ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ سیٹرڈے کو جب محفل ہوگی تو پرسوں 8:30 نماز اور پھر جشن ہوگا انشاءاللہ. 8:30 کو نماز اور پھر اس میں انشاءاللہ بیان کروں گا اور یہ بات بیان کی یہ بات تمام کروں گا. تو کیا اب آپ پہ ایک یہ بھی وقع ہے کہ آپ وہاں جو پوچھتے تھے آپ سے مسئلے مسائل کی علمی ضرورت پڑتی تھی تو ہو سکتا ہے انشاءاللہ بھی علماء کی بیٹھک ہونے والی ہے. تو میں اس بات کو رکھنے والا ہوں کہ یہاں کی یونیورسٹیز اور جو خمس علماء آتے ہیں ان کے درمیان میں کمیونیکیشن بہت ہے. جس کو دیکھ کے دکھانا پڑے وہ ہم امریکہ میں چیلنج ہے. میں نہیں کہنا چاہتا لوگ اپنے اوپر لے لیتے ہیں. ہمارا ایک نظریہ ہے جو آدمی تھنکر ہوتا ہے نظریہ چیلنج کس بات کا امریکہ میں ہم کیا چیلنج فیس کرنا کیا چیلنج فیس کرنا ہے امریکہ میں کیا چیلنج فیس کرنا لڑنا ہے کیا امریکہ سے امریکہ میں رہے کیا چیلنج تو لفظی ہے. تو ہماری عادت ہے نا چونکہ ہماری کیا نوابی تھی اور وہ تھی تو اس میں بھاری بھاری الفاظ کے آبادی فلاں نے فلاں کو ٹھکرا دیا بڑا خوش ہو جاتے ہیں. جملہ ہماری دوست فلاں نے میرے پاس آیا کہ میں نے لاکھ مار دی ان کے نوکری کے اوپر. کیا سنتے ہیں اور سن کے بڑا سرور لیتے ہیں لوگ. ارے وہ کیا بیچتا ہے میں نے اس کو 2 دن میں ٹھیک کر دیا. تو یہ بھاری بھاری الفاظ بول بول کے اندر بڑے خوش ہو لیتے ہیں. یاد رکھیے گا جب قومیں ترقی سے دور ہوتی ہیں تو صرف زبان سے تذکرہ کر کے خوش ہو لیتی ہیں, عملی میدان میں زیرو نظر آتی ہیں. اور جو قومیں ترقی کرنا چاہتی ہیں وہ زبان کے ساتھ ساتھ اس قرآن کی آیت پر بھی عمل کرتی ہیں کہ قرآن ان سے یہ نہ کہے کہ لماذا تقولون ما لا تفعلون, جو کرنا نہیں ہے اسے تم کہتے کیوں. اور جو کہ آپ نے فلاں ٹھکرا دیا واہ واہ لکھپتی صاحب ہمارے گھر رشتہ لے کے آتے لڑکی کا اور میں نے ان کو ٹھکرا دیا بھگا دیا ایسے کر دیا. یعنی بڑے بڑے الفاظ بول کے ہم خوش ہو لیتے ہیں کہ یہ چھوٹے جذبات ہیں. لیکن یہ نہیں ہم کو چیلنج ہے. میں الگ سے آگے بھی کو محنت کرنا نہیں چاہتا کہ پڑھنا اور وقت بھی نہیں لوں گا لیکن کوئی چیلنج ویلنج نہیں ہے. اب یہ نہ کہ ہمارا بدل گئے چیلنج نہیں ہے. ہم کو جب آدمی علمی دنیا سے آ رہا ہے تو آپ علمی دنیا سے اس کا جواب دیجیے. امام نے ہمیشہ علمی جواب دیا ہے, علماء نے ہمیشہ علمی جواب دیا. ایسا نہ ہو کہ کوئی آئے علم سے ہم اس کو جواب دیں جہالت سے. توجہ کیا آپ نے کہ ہم اس کو جواب دیں جہالت کیسا نہیں. اب 2 باتیں اور بات تمام. بھائی ایک عالم کی اور ایک ہمارے امام کی. شیخ طوسی علیہ رحمہ کو ذخیرہ ان کی کتاب ذخیرۃ العباد غالباً کا نام ہے, اس میں درج ہے, اردو ترجمہ بھی ہے. کسی نے کتا کہہ دیا دیکھیے اس کو. شیخ طوسی ہمارے پہلے دن میں 1000 سال پہلے نجف کا مدرسہ قائم کیا اس زمانے میں. کتنے اکیلے رہے ہوں گے کتنے ماننے والے رہے ہوں گے. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ کتے ہیں. نعوذ باللہ استغفر اللہ نقل کو فرض فرمائے. وہ پڑھا لکھا آدمی تھا مخالف تھا. تو آپ نے اسے خط لکھا اور اس خط اس کو بھی بہت پڑھا ہوا تھا, بہت پہلے پڑھا تقریباً. تو اس میں لکھا آپ نے کہ تم نے کون سی مشترک منطقی خط لکھا باقاعدہ منطقیانہ فلسفیانہ تو تم نے کون سی چیز میرے اندر کتے میں مشترک پائی. اس کے 4 پیر ہوتے ہیں میرے 2 پیر ہیں. وہ چاروں ہاتھ پیر ٹیک کے چلتا ہے چاروں پیر, میں 2 پیروں سے چلتا ہوں. اس کی آنکھ ایسی ہوتی ہے میری ایسی, اس کی بولی ایسی ہوتی ہے میری اس کی, میں اس طرح بولتا ہوں. اور لکھ کے آپ نے جو چیزیں انسان کو کتے سے ممتاز کرتی تھی وہ لکھ کے آپ نے لکھا کہ تم نے اس میں کون سی چیز مجھ میں اور کتے میں مشترک اور کامن پائی جس کی بنا پر مجھے کتا کہا ہے. اور جو فرمایا آپ نے کون سی چیز کامن پائی کہ تم نے مجھے کتا کہا ہے. ایک شیخ طوسی کو اگر کوئی کتا کہہ دے تو وہ برداشت نہ کرے کہ بغیر علم کے کہے. اور جو مرکز علم پروردگار ہے اگر وہ کسی کو کتا کہے تو وہ صفت تلاش کرنی پڑے گی کون سی صفت تھی. تو پیغمبر نے فرمایا کتا اسے کہا جاتا ہے جو میرے در کی توہین کرنے کی کوشش کرے, چاہے زندگی میں چاہے مرنے کے بعد. اب یہ ہے کہ یہ امام علیہ السلام کی زندگی میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک آدمی نے قرآن کے تضاد جمع کیے تھے, کنٹرڈکشن. یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ یہ, اور مستقل وہ ریسرچ کیا جا رہا تھا قرآن کے اوپر. جب ریسرچ اپنا آپ نہیں جانتے قرآن کے خلاف امام نے ایک شاگرد کو تیار کیا اور اپنے سے تیار کیا کہ ایک شاگرد سے اپنے کہا کہ تم جاؤ اور اس کے پاس بیٹھو. دیکھیے قرآن کے خلاف ریسرچ کر رہا ہے. امام یہ نہیں کہتے کہ یہ کافر,
یہ مشرک ہے، یہ زندیق ہے، یہ فلاں ہے. نہیں، جب وہ ریسرچ کا لفظ استعمال کر رہا ہے، علمی ریسرچ کا علم استعمال تحقیق کر رہا ہے کہ قرآن میں تضاد ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تضاد کی بنا پر، کنٹرڈکشن کی بنا پر، تو امام کہتے ہیں صرف علمی بات ہے تو علمی جواب ہوگا. اور علم اور حکمت دونوں ہیں. بس بات ختم کر رہا ہوں، گھڑی پر میرے نہ ہے. علم اور حکمت دونوں ہیں. حکمت یہ بتائی کہ دیکھو جاتے ہی اعتراض نہ کرنا، پہلے اس کی شاگردی اختیار کرنا. کچھ دن تک جب تم پر اس کو اعتماد ہو جائے اور وہ تمہاری بات سن کے قبول کرنے لگے، تب اس سے یہ کہنا کہ جو تو نے ہر آیت کے معنی خود مراد لے لے کے اپنے دماغ میں لکھ لیے کہ اس آیت سے یہ مقصد مراد ہے، اس آیت سے یہ مقصد نکلتا ہے، اس آیت سے مقصد نکلتا ہے، تو اس سے پوچھنا کیا تجھے اس بات کا 100% یقین ہے کہ جو تو آیت کا مقصد سمجھ رہا ہے علم پروردگار میں وہی مقصد ہے، علم خدا میں وہی مقصد ہے؟ تب اس سے تم پوچھنا جا کر. اس کو شاگرد نے ایسی کہنے کی حکمت یہ اختیار کی کہ جاتے ہی اعتراض نہیں کیا، کچھ دن بیٹھے، کچھ دن جا کے باتیں کی، کچھ دن تک اس کی شاگردی اختیار کی، اور جب اعتماد ہو گیا تو اس کے بعد اس سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو تم نے لکھا ہے اس کتاب میں، کیا تم نے جو مقصد مراد لیا ہے علم خدا میں، علم پروردگار میں وہی مقصد ہو سکتا ہے؟ تمہیں یہ کیسی یقین ہے اس بات؟ تو تھوڑی دیر کے لیے سوچنے لگا، بات تو بڑی سوچنے کی ہے، لیکن اس نے یہ بھی کہا کہ یہ تمہاری بات نہیں ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ حسن عسکری نے تم کو سکھا کے بھیجا ہے، کسی بڑے عالم کی بات، یہ مجھ سے بڑا ہے، تمہاری کیپیسٹی کی بات نہیں ہے. تو آپ نہ گھبرائیے، کوئی آدمی لے کے دنیا کے اندر اچھی بات آئے، اہل بیت کی چرا کے آئے، جو اتنے اسلام کے جھنڈے والن ہیں، جب اچھی بات آئے گی تو بعد میں امریکن اور دنیا والے جو بھی ہو، یونیورسٹی والے یہی کہیں گے کہ یہ کوئی نہ کوئی بات کہیں سے بھی آئی ہو، یہ نکلی ہے در اہل بیت سے جو علم کا دروازہ ہے. سلوات بھیجا محمد. ایسی کوئی لسٹ ہے شاید کب آدمی اور کب علمی اور کب حکمت کا جواب دیا گیا ہے. یہ نہیں کہ آپ چیلنج تو خالی بھاری بھاری استعمال کرتے. ہمیں یہ چیلنج کیا، کوئی ہمیں چیلنج کر رہا ہے، کوئی ہمیں کھا رہا ہے. میں تو انشاءاللہ تعالیٰ بھی بات جس کو میں کروں گا اپنی زبان کو روکتا ہوں، جلد بازی پھر بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے وقت کی پابندی مشہور ہے. بڑے ٹینشن میں وہاں سے نکاح پڑھ کے آیا ہوں. لیکن دوسری میرے بات عسکری کی وجہ لکھی جاتی ہے کہ جو آپ کے دور کا بادشاہ تھا، آپ کا مخالف، آپ کا دشمن، تو اس نے آپ کو ڈرانے کے لیے اور آپ کو روک جمانے کے لیے اپنی فوج دکھائی. عسکر کے معنی فوج سے ہوتے ہیں، اور یہ کہا کہ یہ دیکھیے میری کتنی فوج ہے. پھر اسے فوج سے امام نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کیا کہ ذرا میری فوج بھی دیکھ لے. تو زمین سے لے کے آسمان تک اسے فوج ہی فوج، ملائکہ کی اور انسانوں کی اور جنوں کی اور جو بھی ہو، فوج ہی فوج دکھائی دے رہی تھی. کہا اتنی فوج کا دیکھ یہ میری فوج ہے. تو اس وقت آپ نے چونکہ وہ اپنی فوج لے کے آیا تھا امام کے مقابلے میں، امام نے اسے دکھایا کہ دیکھ میری فوج یہ ہے. تو اس کے بعد سے اس واقعے کو لوگ دیکھ رہے تھے. بھائی فوج ظاہر کی بات کھڑی ہوگی، فوج نہ ہوگی تو کچھ اس کے وی آئی پیز تو ہوں گے جو اس وقت ان کی نظر میں ہوں گے. تو کہا کہ اس وقت سے آپ کو لوگ عسکری کہنے لگے جس نے اپنا خدائی لشکر دشمن خدا کو دکھایا تھا. تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ طاقتور نہیں ہوتے ہیں، لیکن طاقتور اللہ والے بھی ہوتے ہیں. دشمن کے پاس بھی طاقت ہوتی ہے جو اللہ کے مخالف ہے، وہ بھی اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہوتی ہے. لیکن فرق اتنا ہے کہ باطل اپنی طاقت کو بے صبری سے جلدی استعمال کر لیتا ہے، حق اپنی طاقت کو جب موقع ہوتا ہے تب استعمال کیا کرتا ہے. صلوات اللهم لا تنزلني سالم ما اعطيتني ابدا، اللهم لا تشمت بي عدوا ولا حاسدا ابدا، اللهم لا تردني في سوء استنقذتني من ابدا، اللهم لا تكلني الى نفسي طرفة عين ابدا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. پھر آپ لوگ بار دعا فرمائیں گے جتنے بیمار ہیں پروردگار ان تمام بیماروں کو بیمار کربلا کے سب کو خیر میں شفا کاملہ عطا فرمائے، ہر خیر عطا فرمائے، ہر شر دور فرما. ہم کو امام زمانے کی اطاعت میں غرق رکھ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. السلام علیکم یا عبد اللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ابو الفیض عباس ابن علی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم الضعفاء الفقراء، السلام علیکم شمس الشموس ثانیة النفوس، السلام علیکم المدفون بهذا، السلام علیکم موضع الشیعة والزوار في يوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم شریف القرآن جعلنا من اعوانک وانصارک رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
जश्न का ऐलान किया और अगर वो मुकाबले में प्रोग्राम रख लिया है तो जानबूझ के नहीं सैटरडे को सर आप उसको कहेंगे वो आगे पीछे करे क्या बजे देखिए और शाम से हो हम तो यहीं कर लेते हैं ना, हाँ आप उनसे कहिएगा कि क्या है ये वो भी वहाँ थे। अभी आप फोन कीजिएगा जरा नहीं